اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الأخیار اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہماری کتاب عمدۃ الاحکام، بہترین قسم کے احکام جو کہ امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر کے ایک ہی مختصر کتاب کے اندر جمع فرما دیا۔ تو کتاب کا پورا نام ہم پہلے سیشن میں پڑھ چکے ہیں، عمدۃ الاحکام من ہدی خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام۔ خیر الانام سے مراد یہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام مخلوقات کے اندر سب سے بہتر ہے، ان کی سنت میں سے جو بہترین قسم کے احکامات ہیں وہ اس مختصر کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کی ہم نے 6 احادیث کو پڑھا تھا، کتاب الطہارہ سے طہارت سے متعلق 6 احادیث کو پڑھا تھا، اور آج ہم اس کی 7ویں حدیث کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ جو 7ویں حدیث ہے یہ اور اس کے بعد والی 8ویں حدیث، ان دونوں کا جو موضوع ہے وہ بالکل قریب قریب ہے۔ دونوں احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے وضو کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو بڑی ہی پیاری احادیث ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے اگر آپ کسی بھی حدیث کے طالب علم سے یہ پوچھیں نا کہ کیا کسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وضو کا طریقہ ہے، یعنی دیکھیں قرآن میں تو اللہ نے یہ فرما دیا نا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ قرآن مجید کے اندر وضو کے فرائض کا ذکر ہے یا اجمالاً وضو کا ذکر ہے۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفصیلاً ڈیٹیل کے ساتھ وضو کا تذکرہ ہے تو جی ہے، بالکل ہے۔ وہ یہ حدیث ہے جسے حدیث عثمان ابن عفان کہتے ہیں، اور اس کے بعد والی حدیث ہے۔ یہ 2 حدیث ہیں اور دونوں ماشاءاللہ سے بخاری مسلم کے اندر ہیں۔ تو آئیے ان حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ عن حمران، حمران سے روایت ہے۔ یہ حمران کون ہے؟ مولا عثمان ابن عفان، یہ حضرت عثمان ابن عفان کے غلام ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان بن عفان جو کہ 3رے خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ عنہ، انہو رآ، یہ کہ انہوں نے دیکھا، یعنی حضرت حمران نے دیکھا، انہو رآ عثمان، کہ انہوں نے حضرت عثمان کو دیکھا، دعا بوضوء، انہوں نے پانی کو منگایا۔ حضرت عثمان نے کیا کیا؟ پانی کو منگایا۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا وضو، اگر واو کے اوپر زبر لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا وضو کا پانی، جس پانی سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اگر واو کے نیچے زیر لگا دیں گے وضو تو اس کا مطلب ہوگا وضو کا برتن، جس برتن سے پانی لے کر آپ نے وضو کرنا ہے۔ اور اگر واو کے اوپر پیش لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا وضو کا پورا عمل۔ بولے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وضو کا پورا عمل۔ دوبارہ سن لیجئے، دیکھیں حدیث کے اندر کیا ہے؟ دعا بوضوء، واو پر زبر ہے، مطلب وضو کا پانی منگایا۔ اگر زیر ہوتی تو وضو کا برتن، اگر پیش ہوتی وضو تو مطلب وضو کا پورا عمل۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ تو حضرت عثمان نے منگوایا، کیا منگوایا؟ وضو کا پانی منگوایا۔ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر ڈالا، من انائه، اس برتن سے، برتن سے پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈالا۔ فَغَسَلَهُمَا،
پھر ان دونوں ہاتھوں کو دھویا، 3 مرات، 3 مرتبہ. غور کریں ذرا، یعنی جس طرح سے احادیث کو روایت کرنے والے راویوں نے ان احادیث کی حفاظت کی، ذرا اس عمل کو بھی دیکھیے. ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر اپنا دایاں ہاتھ انہوں نے داخل کیا اس پانی میں. بولے اپنا دایاں ہاتھ پانی میں داخل کیا. پہلی مرتبہ جب ہاتھ دھوئے نا تو ہاتھ داخل نہیں کیا، بلکہ افرغ کہتے ہیں انڈیلنا. پہلی مرتبہ برتن سے ہاتھوں پر انڈیلا، اور اب چونکہ ہاتھ صاف ہو چکے ہیں، اب دوسری مرتبہ پانی میں ہاتھ داخل کر لیا کلی وغیرہ کرنے کے لیے. تو کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اگر آپ نے کسی بڑے برتن سے پانی لے کر وضو کرنا ہے تو پہلی مرتبہ اس میں ہاتھ نہ داخل کیجئے. کسی چھوٹے برتن سے پانی لے کر ہاتھوں کو دھوئیے، یا اس کو انڈیلنا ممکن ہے تو انڈیل کر پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیے 3 مرتبہ. دھونے کے بعد پھر آپ اس میں ہاتھ داخل کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کے ہاتھ صاف ہو چکے ہیں. تو دیکھیں حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی. اتنی حدیث کے راویوں نے حدیث کی کہ پہلی مرتبہ انہوں نے انڈیلا تو الفاظ ہے افراغا، دوسری مرتبہ پانی میں ہاتھ ڈالا تو الفاظ ہے ادخلا. اچھا پھر کیا کیا؟ ثم تمضمض، پھر کرلی کی. واستنشقا، ناک میں پانی ڈالا. واستنثرا، ناک کو جاڑا. پھر کیا کیا؟ یہ 3 چیزیں کر لی، تمضمض، واستنشقا، واستنثرا. ساتھ ساتھ شرح بھی کرتے جاتے ہیں. دیکھیں تمضمض عربی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں مضمضتن. المضمضہ کیا مطلب؟ المضمضہ، المضمضہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ منہ میں پانی ڈالا، بلکہ ہوتا ہے ادخال الماء فی الفم وتحریکہ، منہ میں پانی ڈال کر اس کو حرکت دینا، چاہے اپنی انگلی کے ساتھ حرکت دینا، چاہے جس طرح آپ لوگ منہ میں پانی ڈال کر اپنے منہ سے ہی اس کو ہلاتے ہیں تاکہ دانتوں کے اندر باہر والی طرف اگر کوئی کھانے کا بقیہ حصہ کوئی چیز ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جائے. آپ کے دانت، آپ کی زبان، آپ کا منہ بالکل پاک صاف ہو جائے. تو یاد رکھیے گا کلی عربی زبان میں کلی کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا مضمضہ. مضمضہ میں صرف منہ میں پانی ڈالنا نہیں بلکہ پانی ڈال کر حرکت دینا. واستنشقا، ناک میں پانی ڈالنا. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، استنشاق کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، استنثار نہیں کرتے، ناک سے پانی جاڑتے نہیں ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعد میں جب چہرہ وغیرہ دھو لیا تو پھر ناک سے پانی نکل کر ان کے چہرے پر لگتا جاتا ہے. اس لیے وضو کے اندر یہ تینوں کام بہت ضروری ہے. مضمضہ کلی کرنا، واستنشقا ناک میں پانی چڑھانا، واستنثرا ناک کو جاڑنا. یہ 3 کام کرنے کے بعد کیا کیا؟ ثم غسل وجهه 3، پھر 3 مرتبہ حضرت عثمان نے اپنے چہرے کو دھویا. وجهه، اپنے چہرے کو دھویا. عربی زبان میں وجہ کس کو کہتے ہیں؟ وجہ کہتے ہیں بالوں کی جو بالکل جڑیں ہوتی ہیں نا، بالکل آگے کے بال. ایک نارمل انسان کے بعض بندے ہوتے ہیں ان کی پیشانی پہ بال نہیں ہوتے، ماتھا بالکل یا آدھا سر خالی ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. نارمل انسان کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک کے حصے کو کہتے ہیں وجہ. لمبائی میں یہاں سے یہاں تک، اور چوڑائی کے اندر ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، یہ سارا حصہ وجہ کہلاتا ہے. وضو کے اندر یہ پورا حصہ دھویا جائے گا. ٹھیک ہے جی. وَيَدَيْهِ، پھر اس کے بعد کیا کام کیا جی؟ وَيَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو دھویا. إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، یہاں إِلَى مرفقین یعنی إِلَى میں شامل ہیں. إِلَى الْمِرْفَقَيْن، کوہنیوں سمیت. یہ جو إِلَى ہوتے ہیں نا، بعض اوقات جس اسم سے پہلے آتے ہیں نا وہ اسم بعض اوقات اس میں داخل ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں. یہاں پر مطلب مرفقین شامل ہے، کونیوں سمیت
اپنے ہاتھوں کو دھویا. ٹھیک ہے. قرآن مجید کے اندر جدھر آئے نا اتم الصیام الی اللیل، روزوں کو پورا کرو رات تک، وہاں پر لیل الا میں شامل نہیں ہے. مطلب رات سے پہلے پہلے جب مغرب کی اذان ہو جائے تو روزہ افطار کر لو. سمجھا کہ نا دونوں طرح کے الا میں فرق. الی اللیل میں لیل الا میں شامل نہیں ہے، مطلب رات تک، رات شروع ہونے سے پہلے پہلے. لیکن یہاں پر الی المرفقین، مرفقین سمیت. مرفقین کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو انسان کا کوہنی ہوتی ہے یہ حصہ. اللہ اکبر. آپ ذرا یہاں پر غور کریں. غور یہ کریں کہ چہرہ دھونے کے بعد ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ چہرہ دھونے کے بعد اکثر لوگ صرف اپنے بازوؤں پر پانی ڈالتے ہیں، بلکہ وہ شروع ہی ایسے کرتے ہیں، ذرا سا اس ہاتھ پر ڈالا اور ایسے بازو پہ ڈال دیا. ایسے ہی بتائیں ایسے کرتے ہیں یا نہیں؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ انہوں نے چہرہ دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے شروع کیا. مطلب شروع کے اندر جو ہاتھ دھوئے تھے وہ الگ تھے. اب جب کونیوں سمیت دھونے ہیں بازوؤں کو تو ہاتھوں سے شروع کرنا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی چہرہ دھونے کے بعد صرف بازو دھونے ہیں. بازو نہیں، ہاتھ سے شروع کر کے، ہاتھ سے شروع. یدئی کے الفاظ ہے، یدئی الی المرفقین. چوتھے نمبر پر کیا کام کیا؟ ثم مسح برأسہ. پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا مسح کیا. بولے اپنے سر کا مسح کیا. مسح کیسے کریں گے اس کا طریقہ آگے آ رہا ہے. ثم غسل کلتا رجلیہ ثلاثا. پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا 3 مرتبہ. دونوں پاؤں کو دھویا 3 مرتبہ. آپ دیکھیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب بازو دھوئے تو پہلے دائیں دھوئے یا بایاں؟ پہلے دایاں پھر بایاں، جیسے کہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے. جب دونوں پاؤں دھوئے تو پہلے دائیں دھویا یا بایاں؟ تو پہلے دایاں پاؤں دھویا، ٹخنوں سمیت دھویا، اور پھر بایاں، جیسے کہ ابھی حدیث آ رہی ہے. ثم قال. پھر حضرت عثمان نے فرمایا، دیکھیں کہ پورا وضو کرنے کے بعد کیا فرمایا، کہنے لگے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوئی ھذا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. نحو ہوتے ہیں مثال، طرح کے معنی میں. نحو وضوئی، میرے وضو کی طرح. ھذا، اس، میرے اس وضو کی طرح. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. آپ دیکھیں نا وضو پر پیش آ گئی نا واو پر، تو واو پر پیش آ گئی تو مطلب وضو کا عمل. اوپر زبر تھی، واو پر زبر آیا تو وضو کا پانی، اور واو پر زیر آ گئی وضو تو وضو کا برتن. ٹھیک ہے. بلکہ وہ ایک فارسی زبان کا مقولہ بھی ہے، اگر میں نہ اس کو بھولوں تو کہتے ہیں وضو را وضو کن در وضو کن. اس طرح کا مقولہ ہے کہ وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو. وضو کو مطلب پانی کو، وضو میں ڈال کر مطلب برتن میں ڈال کر وضو کرو. تو یہ فارسی کا مقولہ ہے جس میں یہ تینوں لفظ کے معنی یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. آپ دیکھیں صرف یہ نہیں فرمایا حضرت عثمان نے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس وضو کی طرح کا وضو کیا، بلکہ ساتھ ہی فرمایا وقال، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے وضو کیا میرے اس وضو کی طرح. ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعات پڑھی. لا یحدث فیہما نفسہ، اپنے آپ سے اس نے کوئی بات نہیں کی. مطلب کوئی اسے خیالات نہیں آئے، دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا رہا، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعات کو پڑھا. ایسا وضو کرنے کے بعد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بخش دیے جاتے ہیں اس کے لیے جتنے اس کے گناہ گزرے ہوتے ہیں. جتنے اس کے گناہ گزرے ہوتے ہیں انہیں بخش دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو وضو سے گناہوں کی مغفرت ہے یا اس کے علاوہ نمازوں کے پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہے، ان تمام سے مراد انسان کے صغیرہ گناہ ہے.
صغیرہ گناہ جیسا کہ دیگر احادیث میں آتا ہے، انسان کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، قدم دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، صغیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازم ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو حدیث عثمان؟ آگے چلیں ہم اگلی حدیث کی طرف، بالکل ایسی حدیث ہے، فرق یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بھی کرتے دیکھا نا تو اس کو ایسے یاد کر لیا، اور دیکھیے ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلوم ہو رہے ہیں، حدیث کو پڑھ کر ہمارے سامنے وضو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 8، عن عامر بن یحییٰ المازنی عن ابیہ، عامر بن یحییٰ المازنی اپنے والد یعنی کہ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں ان کے والد، شاہدت عمر بن ابی حسن، میں عمر بن ابی حسن کے پاس تھا، سأل عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید سے یہ مطالبہ کیا، کیا سوال کیا؟ عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تو کر کے دکھائیے۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن زید، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بھی کرتے دیکھا ہوگا، تو ذرا ہمیں بھی وہ وضو کر کے دکھائیے۔ فدعا بطور، تو حضرت عبداللہ بن زید نے بطور من ماء، پانی کا ایک پیالہ منگایا۔ طور کہتے ہیں نا جو پانی کا تھوڑا سا چوڑائی والا برتن ہوتا ہے، تھوڑا سا کھلا برتن، پیالہ نما، ایک برتن منگایا پانی کا۔ فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ بن زید نے ان کے لیے وہی وضو کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا۔ کیسے کیا؟ فأقفع على يديه من الطور، انہوں نے بھی حضرت عثمان کی طرح کیا، پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی کو انڈیلا، فغسل يديه ثلاثا، 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، ثم ادخل يده في الطور، پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا اس پیالے میں، اس برتن میں، فمدمد، کلی کی، منہ میں پانی ڈال کر ہلایا، واستنشق، ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر، ناک سے پانی کو جاڑا۔ یہ عمل کتنی مرتبہ کیا؟ ثلاثا، 3 مرتبہ کیا۔ اس حدیث سے جو بہترین بات ہمیں پتہ چلنے والی ہے نا وہ اگلے الفاظ ہیں، بثلاث غرفات، 3 چلو لے کر۔ مطلب حضرت عبداللہ بن زید نے یہ عمل 3 مرتبہ کرنے کے لیے کتنی مرتبہ چلو لیے؟ 3 غرفات، 3 چلو پانی لیا۔ تو اس حدیث سے اور دیگر احادیث اگر ہم اس کے ساتھ ملائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے ایک ہی مرتبہ پانی لیا کرتے تھے۔ کتنی پیاری سنت ہمیں پتہ چلی۔ ایک مرتبہ اپنی ہتھیلی کو بھریے، وہی پانی، اسی پانی سے کلی کیجئے، اور جو تھوڑا بہت پانی بچ جائے وہ ناک میں چڑھا دیجئے۔ اصل میں استنشاق کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ بھر کر ناک کو پانی سے بھر دیجئے، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا پانی لے کر سانس کو اوپر کی طرف کھینچنا تاکہ اچھی طرح سے ناک کے اگلے حصے تک پانی پہنچ جائے۔ سمجھ آئی نا آپ کو؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم 3 مرتبہ پانی لیتے ہیں کلی کرنے کے لیے، پھر 3 مرتبہ پانی لیتے ہیں ناک میں چڑھانے کے لیے، مطلب 6 چلو لیتے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن زید نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کیا تو کیا کہتے ہیں کہ 3 چلو لیے انہوں نے، ایک ہی چلو لے کر کلی اور باقی پانی ناک میں چڑھایا اور جاڑا۔
پھر چلو لیا، کلی ناک میں چڑھایا اور جاڑا، پھر کلی ناک میں چڑھایا اور جاڑا، پھر کیا کیا؟ ثم ادخل یدہ، پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا، برتن میں داخل کیا، وہ جو طور تھا اس میں داخل کیا، فغسل وجہہ، اور اپنے چہرے کو دھویا، ثم ادخل یدہ، پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا، فغسل یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، مرتین، 2 مرتبہ، الی المرفقین، کوہنیوں تک، سمجھائیے آپ کو، کوہنیوں تک 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، ثم ادخل یدہ، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، فمسح رأسہ، اور اپنے سر کا مسح کیا۔ میں نے بتایا تھا نا حضرت عثمان والی حدیث میں کہ مسح کا طریقہ آگے آ رہا ہے، تو وہ یہاں پر آ گیا ہے، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اس کے ساتھ دیگر احادیث کو لگا لیں مسح کے طریقے کی، تو مسح کا طریقہ سیکھیے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح ہمیں کیسے بتایا۔ دیکھیں جی، ایسے بتایا، دونوں ہاتھ گیلا کر کے، اور یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے، دونوں ہاتھ گیلا کر کے یہاں بالکل یہ سر سے شروع کرنے، یاد رکھیے گا بعض لوگ یہاں پیشانی سے کرتے ہیں، نہیں، یہ جو پیشانی ہے نا، یہ آپ کے چہرے کا حصہ ہے، یہ دھل چکی ہے، اس کے مسح کی ضرورت نہیں ہے، مسح کرنے سر کا، سر کہتے ہیں جہاں سے آپ کے بال شروع ہوتے ہیں۔ تو کیا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ دونوں ہاتھ گیلے کیے، ان کو سر کے بالکل اگلے حصے پر رکھا، اور ہاتھوں کو پیچھے تک لے گئے، آگے چل کر آ رہے ہیں، اِلَى قَفَاهُ، اپنی گدی تک لے گئے۔ کفا کہتے ہیں یہ جو بالکل گردن کے شروع ہونے کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کفا۔ اچھا، پھر کیا کیا؟ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں واپس آئے، سمجھے گی آپ کو؟ یہ ہے مسح، یہاں سے پیچھے لے جانا اور پیچھے سے آگے لے کر آنا، یہ ہوتا ہے مسح۔ دیکھیں نا کتنا پیارا طریقہ آ رہا ہے حدیث کے اندر، وفی روایت سے، بلکہ پہلے ہم اوپر والی حدیث مکمل کریں۔ ثم غسل رجلئی، پھر حضرت عبداللہ بن زید نے کیا کیا؟ اپنے دونوں پاؤں دھو لیے، وفی روایت، اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، بدأ بمقدم رأسہ، انہوں نے اپنے سر کے بالکل اگلے حصے سے شروع کیا، بات سر کی ہو رہی ہے، بات بالوں کی نہیں ہو رہی۔ خواتین پوچھ سکتی ہیں ان کے بال تو لمبے ہوتے ہیں، تو بات بالوں کی نہیں ہو رہی، بالوں کا مسح نہیں کرنا، سر کا مسح کرنا ہے، بالوں کی کوئی حد نہیں ہے، خواتین کے بال بہت لمبے بھی ہو سکتے ہیں، سر کی حد ہے سب کی، اور وہ کیا ہے؟ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر گردن کے اوپر کا حصہ، جسے آپ اردو میں گدی کہتے ہیں، عربی میں اسے قفا کہتے ہیں۔ بدأ بمقدم رأسہ، اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، حتی ذہب بہما، یہاں تک کہ ان دونوں کو ہاتھوں کو لے گئے، الی قفاہ، اپنی گدی تک، ثم ردہما، پھر انہیں رد کیا، لوٹایا، حتی رجع، یہاں تک کہ لوٹایا کہاں تک؟ الی المکان الذی بدأ من، اس جگہ تک جہاں سے شروع کیا تھا، آگے سے پیچھے لے کر جانا، پیچھے سے پھر آگے لانا، یہ ہے مکمل مسح۔ وفی روایتین، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، فاخرجنا له ماء فی طور من صفر، تو ہم نے ایک پیتل کا، صفر کہتے ہیں نا جو پیلے کلر کا تانبا ہوتا ہے، تانبے کے ایک برتن میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا۔ الطور کس کو کہتے ہیں؟ شبہ تست، تست نما ایک چوڑا سا برتن ہوتا ہے جس میں پانی وغیرہ رکھا جاتا ہے، سمجھ آ گئی جی؟ یہ ہے مسح، اور یہ ہے وضو کا پورا طریقہ، باقی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ایک سوال یہاں پر بہت ضروری کہ کیا انگلیوں کو بالوں میں داخل کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا، انگلیوں کو بالوں میں داخل کرنے کے لیے عربی زبان کے الفاظ ہیں خلال کرنا، خللا یخلل،
سلم یسلم کے وزن پر، خلل یخلل، سلم یسلم جو کہ علم یعلم کے وزن پر آپ کے انڈرسٹینڈ قرآن کے لیول 3 کا بالکل پہلا چیپٹر ہے، 4 حرفی فعل، خلل یخلل، خلال، خلال داڑھی کا خلال آیا ہے، داڑھی میں اگر پانی اچھی طرح سے نہیں لگا داڑھی کو تو خلال کر لیجئے، انگلیوں کو داڑھی میں داخل کر لیجئے۔ مسح کے اندر خلال کا ذکر نہیں آیا، تکلف میں نہ پڑھیے، شریعت نے جس چیز کا ہمیں مکلف نہیں ٹھہرایا اگر ہم اپنے اوپر لازم کریں گے تو ہم خود سختی میں پڑھیں گے۔ مسح آیا، مسح ٹچ کرنے کو کہتے ہیں، ہاتھوں کو پیچھے لے کر جائیں، واپس لے کے آئے، مسح ہو گیا۔ چلیے جی، حدیث نمبر 9 جس کا تعلق وضو کے ساتھ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین سنت کے ساتھ بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہہ امت، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیندار لوگ یا دین اسلام عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگاتا ہے، عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتا، تو وہ حضرت عائشہ کی سیرت کو پڑھ لے۔ اس امت کی فقیہہ تھی، صحابہ کرام آ کر مسائل حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے تھے، اے مومنوں کی ماں ذرا بتلائیے کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، یا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ قالت، کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعجبہ التیمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا دایاں، فی تناعلہ، جوتا پہننے میں، اعزکم اللہ، وترجلہ، کنگھی کرنے میں، بالوں کو سنوارنے میں، وطہورہ، پاکیزگی حاصل کرنے میں، وفی شأنہ کلہ، اور ہر کام میں، مطلب ہر اچھے کام کے اندر آپ علیہ السلام کو دایاں پسند تھا۔ شأنہ کلہ کے اندر کھانا پینا، لباس پہننا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جوتا پہننے میں، لباس پہننے میں، کپڑے وغیرہ پہننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پسند تھا۔ ترجل، ترجل کا فعل صرف کنگھی کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بالوں کو تیل وغیرہ لگانا، بالوں کو سنوارنا، حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا بالوں کو کٹوانا بھی ہے تو دائیں طرف سے شروع کرے۔ اور میں ابھی جب آپ کو پڑھانے کے لیے اس حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو پہلی مرتبہ میرے علم کے اندر یہ بات آئی کہ ترجل جو ہے نا، بال کٹوانا، مطلب اگر کوئی کٹوا بھی رہا ہے تو وہ دائیں طرف سے شروع کرے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ وطہورہ، پاکیزگی حاصل کرنے میں، تو طہور کے اندر وضو بھی آ جاتا ہے، تو پتہ چلا وضو کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اعضاء دھونا پہلے پسند تھا۔ ہاتھ دھو رہے ہیں تو پہلے دایاں، بازو دھو رہے ہیں ہاتھ سمیت بازو کونیوں تک تو دایاں، پاؤں دھو رہے ہیں تو پہلے دایاں، لیکن چونکہ سر کا مسح کرنے میں دونوں اطراف بالکل برابر ہے تو وہاں پر دائیں بائیں کا خیال نہیں رکھا جائے گا، یا کلی وغیرہ کرنے میں دونوں چیزیں برابر ہیں، منہ کا دایاں بائیں حصہ، تو وہاں دائیں بائیں کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو دائیں کو پسند کیجئے۔ آپ کے علم میں یہ کہ بعض علماء نے یہاں تک کہا، بعض فقہاء نے، بڑے پوائنٹ کی بات، بعض فقہاء نے یہاں تک فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، لازم ہے، اور اگر کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے جان بوجھ کر کھاتا ہے، مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، بھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے کھا پی لیا، تو ٹھیک ہے، اللہ بھول چوک کو معاف کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر دائیں ہاتھ سے کھانا یہ حرام ہے۔ اب اس کی دلیل کہاں سے آئی؟ دلیل صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے فلاں اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اچھا، اب اس نے تکبرانہ، چونکہ وہ جان بوجھ کر بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، لا استطیع، میں استطاعت نہیں رکھتا جی دائیں ہاتھ سے کھانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دے دی، لستطعت، اگر تو استطاعت نہیں رکھتا یا رکھتا ہے تو رکھے ہی نہ استطاعت۔ احادیث کے مطابق اس صحابی کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا، اس کے بعد اس نے کبھی دائیں ہاتھ سے وہ کھا پی نہیں سکا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بددعا تھی اس کے لیے قبول ہو جاتی ہے۔ اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ حرام ہے، اور دیگر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کوشش کیجئے کہ بچپن سے بچوں کی یہ عادت بنا لیجئے، بچپن سے عادت بنا لیجئے کہ بچے دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے پئیں، تاکہ بڑے ہو کر انہیں بار بار ٹوکنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اگلی حدیث بڑی پیاری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں ان نعیم المجمر، مجمر ان کا لقب تھا، نعیم المجمر روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ انہو قال، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی، بے شک میری امت، یدعون یوم القیامتی، قیامت کے دن انہیں پکارا جائے گا، میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن پکارا جائے گا، غرم محجلین، غرن کہتے ہیں ان گھوڑوں کو جن کی بازو، جن کے ٹانگیں چمک رہی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب بالکل اگر سیاہ کلر کا گھوڑا ہو اور اس کی چاروں ٹانگیں سفید کلر کی ہوں تو کتنا پیارا لگتا ہے، مطلب وہ آپ کی نظر کو کھینچے گا، جاذب نظر ہوتا ہے۔ اور محجلین کہتے ہیں کہ بالکل سیاہ گھوڑا اور اس کی پیشانی، اس کا چہرہ کے اندر سفیدی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کو پکارا جائے گا، کیسے؟ مطلب میں اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پکاروں گا کہ اتنے لوگوں کے اندر میری امت کے لوگ کون ہیں، امت محمدیہ کے لوگ کدھر ہیں؟ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، من آثار الوضو، وضو کے آثار سے، وضو کے آثار سے ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ اب یہ جو اگلے الفاظ ہیں نا، یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ، کہ اپنی سفیدی کو زیادہ کرے، فَلْيَفْعَلْ، تو وہ زیادہ کرے۔ کیا مطلب یہ کہ چہرے کو دھوئے تو اچھی طرح دھوئے، کوئی حصہ خالی نہ چھوڑے، بازوؤں کو دھوئے تو اچھی طرح دھوئے، اور کوہنیوں سے اوپر تک کا حصہ بھی دھوئے، اپنی سفیدی کو زیادہ کرے۔ غرہ کہتے ہیں سفیدی کو۔ جو تم میں سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی سفیدی کو زیادہ کرے تو وہ کرے زیادہ۔ وفی روایتین، اور ایک روایت کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ راوی کہتے ہیں رأیت ابا ہریرہ یتوضأ، میں نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وضو کر رہے تھے، فغسل وجہہ، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ، اپنے ہاتھوں کو دھویا، حتی کاد یبلغ المنکبین، یہاں تک کہ قریب تک کہ کندھوں تک پہنچ جاتے، اتنا انہوں نے مبالغہ کیا کہ کندھوں تک پہنچ جاتے، قریب تھا۔ ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے پاؤں کو دھویا، حتی رفع الی الساقین، یہاں تک کہ اپنی پنڈلیوں تک دھو دیا۔ ثم قال، پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضو، کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن چمکتے چہروں اور چمکتے بازوؤں اور ہاتھوں کے ساتھ اور قدموں کے ساتھ پکارا جائے گا، بلایا جائے گا وضو کے نشانات کی وجہ سے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ، جو تم میں سے یہ چاہتے ہیں نا اپنی سفیدی کو زیادہ کرے، فَلْيَفْعَلْ، تو پھر وہ کرے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ،
اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں جی؟ سمعت خلیلی، کہ میں نے اپنے دوست کو سنا. دوست سے مراد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے پیارے الفاظ ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے خلیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. یقول، آپ فرما رہے تھے تبلغ الحلیۃ من المؤمن، مومن کی سفیدی وہاں تک پہنچے گی حیث یبلغ الوضو، جہاں تک وضو پہنچے گا. اس کے جسم کی سفیدی وہاں تک ہوگی جہاں تک وضو کا پانی جائے گا. کتنی پیاری حدیث ہے. اچھا، اب فقہا کے درمیان یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. تھوڑا سا سن لیجئے اور پھر راجح قول بھی سن لیجئے کہ آیا وضو کرتے ہوئے صرف کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا، صرف ٹخنوں سمیت دھویا جائے گا، یا پھر بازوؤں کو بھی اوپر کا حصہ بھی دھویا جائے گا تاکہ سفیدی زیادہ ہو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے سمجھا. فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، جتنے اعضاء ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتے ہیں اتنے پر اکتفا کیا جائے گا. اور فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، حصوں کو بڑھ چڑھ کر دھویا جائے گا تاکہ سفیدی زیادہ ہو. تو واللہ عالم مستحب عمل ہے. فرض یہ ہے جتنا بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھو لیا، چہرے کو اچھی طرح دھو لیا، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھو لیا تو فرض ادا ہو گیا. لیکن مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ کوئی تھوڑا اوپر تک بھی دھوئے، اس نیت سے کہ قیامت کے دن میرے اعضاء زیادہ چمک رہے ہوں. تو انشاءاللہ ان حدیث کی روشنی میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی روشنی میں، اور خاص کر یہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی اس کی روشنی میں کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، اس کی روشنی میں وہ اپنی سفیدی کو بڑھا سکتے ہیں. کتنی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. چلیے جی، حدیث نمبر 11. یہاں پر باب تبدیل ہو رہے ہیں. یہاں پر باب کا عنوان ہے باب الاستطابتی. استطابہ، استطابہ کا لفظی مطلب ہے سؤال الطیب، پاکیزگی کا سوال کرنا، پاکیزگی کو طلب کرنا. طلب الطیب، بولے پاکیزگی کو طلب کرنا. اس حدیث کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی بارک اللہ فیکم. یہ حدیث جن صحابی کی ہے وہ ہیں حضرت انس. چلیں دیکھتے ہیں آپ کا حدیث کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کتنا نالج ہے. چیٹ میں بتائیے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کچھ سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا. بتائیے وہ کتنے سال تھے؟ کتنے سال تک حضرت انس نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف بھی نہیں کہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. ابھی تک 20 22 23 24 لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہو چکا. پہلے 3 لوگوں کا نام لیا جائے گا جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے. مسز سروت ہے، ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کا جواب درست آیا. سسٹر حفصہ اظرم ہے، آپ کا جواب درست آیا. اور سسٹر فاطمہ طارق ہے، آپ کا جواب درست آیا. اور ایک بھائی کا بھی نام لے لیتے ہیں، محمد احسان، آپ کا جواب بھی درست آیا. اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ 27 سے زیادہ لوگ ہیں جن کے جوابات درست آئے، اور سب کے ہی جوابات درست ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال تک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. فما قال لی اف قط. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت انس کوئی غلام نہیں تھے. حضرت انس کی جو والدہ تھی نا، حضرت ام سلیم، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھیے گا. اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں نا تو ہمارا سارا ٹائم اس میں گزر جائے گا. آپ خود سے پڑھیے گا. ان کی والدہ انتہائی وہ سمجھدار خاتون تھیں،
انہوں نے اپنے بیٹے حضرت انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کی ضرورت ہوگی وضو کا پانی پیش کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام ہو، گھریلو کام، تو یہ کر دیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس راوی ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا فائدہ یہ ہوا کہ آج ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر حضرت انس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان سے راضی ہو، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے والے۔ خدمت کا فائدہ یہ ہوا کہ جو بڑی تعداد میں حدیث روایت کرنے والے راوی ہیں ان میں سے ایک ہو گئے حضرت انس۔ حالانکہ مجھے بتائیے کیا خدمت اس جذبے سے کی تھی کہ ان کا نام ہو قیامت تک، جب تک حدیث رہے حضرت انس کا تذکرہ رہے؟ نہیں، یقیناً اس نیت سے نہیں۔ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اخلاص کے ساتھ، اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو جو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو چن لیتا ہے۔ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے اذا دخل الخلاء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں خبث سے اور خبائث سے۔ آپ نیچے امام صاحب خود ہی شرح بھی کر رہے ہیں، عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں وہ شرح کر رہے ہیں، کہتے ہیں الخبث، یہ جو لفظ ہے نا الخبث بضم الخاء والباء، با اور خا کی پیش کے ساتھ، خبث یہ جمع خبیث، یہ خبیث کی جمع ہے، اور جو خبائث ہے یہ جمع خبیثہ، یہ خبیثہ کی جمع ہے۔ تو کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعاذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کر رہے ہیں من ذکران الشیاطین، شیاطین کے مذکروں سے بھی، و اناثہم، اور ان کی مؤنثوں سے بھی، شیاطین کے مذکروں اور مؤنثوں دونوں سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ یہ جو قضائے حاجت کی جگہ ہوتی ہے، گندگی کی جگہ ہوتی ہے، یہ جو ناپاک مخلوقات ہوتی ہیں، شیاطین میں سے جو خبث اور خبائث ہوتی ہیں، اصل میں یہ ان کے ٹھکانے، ان کی جگہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے جو واش روم وغیرہ ہیں، ایک تو ان کو صاف ستھرا رکھیے تاکہ کم سے کم یہ ایسی مخلوقات کی جگہ بن سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو کم از کم اپنی حفاظت کا خیال رکھیے، اور یاد رکھیے گا یہ جو دعا ہے نا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اکثر ایسے ہوتا تھا، یا قدیم زمانوں کے اندر، کہ بیت الخلاء گھروں میں تو نہیں ہوتے تھے، ہے جی، مطلب صحرا کے اندر یا کسی میدان میں یا آبادی سے دور کسی جگہ پر جا کر قضائے حاجت وغیرہ کی جاتی تھی۔ ہاں، باہر کی کسی جگہ پر بھی جب آپ قضائے حاجت کا ارادہ کریں گے تو وہاں بھی یہی دعا پڑھنی ہے، وہاں بھی یہی دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ اگر کوئی ایسی وہاں پر ناپاک چیز ہو بھی تو آپ اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں یہ دعا پڑھ کر۔ اور یہ واش روم کے اندر جا کر نہیں پڑھنی، داخل ہونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بچوں کی یہ عادت بنا دیجیے، پوری زندگی یہ عادت نہ جانے جائے۔ ایک اور استطابہ، قضائے حاجت، پاکیزگی کو طلب کرنا، اس سے متعلق ایک اور بڑی عظیم سنت حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی عظیم صحابی ہیں جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے تو سب سے پہلے گئے تھے، جن کے گھر کے پاس اللہ کے حکم سے اونٹنی بیٹھی۔ صحابہ ایک فرمانے لگے، انصاری صحابی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئیں، دوسرے ہماری طرف آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ معمورہ ہے، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہے، جہاں بھی بیٹھے گی اللہ کے حکم سے بیٹھے گی۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس بیٹھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ، فلا تستقبلوا القبلہ، تو قبلے کا رخ نہیں کرنا، قضائے حاجت کرنے کو تو قبلہ رخ نہیں ہونا، بغائط ولا بول،
دونوں طرح کی قضائے حاجت کے لیے، غائط کے لیے یا بول کے لیے، قبلہ رخ نہیں ہونا، ولا تستدبروها، اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹ کرنی ہے۔ دبر کہتے ہیں انسان کا پچھلا حصہ، نہ قبلے کی طرف پیٹ کرنی ہے، نہ قبلے کی طرف استقبال، نہ اس کی طرف رخ کرنا ہے، نہ پیٹ کرنی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا، مشرق یا مغرب ہو جانا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ مشرق اور مغرب مدینہ منورہ کے لیے ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں جو بیت اللہ ہے نا وہ شمالاً اور جنوباً ہے، لیکن اب ہم جو خاص کر برے صغیر پاک و ہند میں رہنے والے ہیں، برے صغیر پاک و ہند میں رہنے والے، تو ہمارے لیے تو ہم تو مشرق مغرب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری قبلے کی ڈائریکشن مشرق مغرب میں ہے۔ ایسے ہی ہے جی، مشرق کی طرف رخ کریں گے تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی، مغرب کی طرف رخ کریں گے تو قبلے کی طرف منہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ شمالاً جنوباً۔ سمجھا رہی ہے نا آپ کو؟ قال ابو ایوب، حضرت ابو ایوب کہتے ہیں فقدمنا الشام، جب ہم شام آئے نا، شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس دور کے اندر تو صرف سوریا نامی ایک ملک ہے نا، اس کو شام کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام بڑا وسیع ایک خطہ تھا۔ جب ہم شام آئے نا فوجدنا مراحیض، تو ہم نے وہاں پر واش رومز وغیرہ دیکھے۔ مرحاض کی جمع ہے قضائے حاجت کی جگہ، قد بنیت نحو الکعبہ، کہ ان واش رومز کو بنایا گیا تھا کعبہ کی طرف۔ تو حضرت ابو ایوب کہتے ہیں فننحرف عنہا، ہم اس سے پھر گئے۔ اب ظاہر بات ہے وہ واش روم بنائے، ان کی ڈائریکشن ہی کعبہ کی طرف ہے، ہم اس سے پھر گئے۔ ونستغفر اللہ عز وجل، اور اللہ سے استغفار کرنے لگے، کیونکہ جتنا بھی پھر لیں کوئی نہ کوئی تو انسان کا حصہ، چونکہ وہ بنائے ہی ایسے گئے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن قبلہ کی طرف تھی، کعبہ کی طرف تھی۔ تو جو ہم سے کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، ہم اس پر اللہ سے استغفار کرتے اور ان میں جا کر ہم ڈائریکشن کو، اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر آپ ذرا دین اسلام کی حیا کو دیکھیے۔ جو الفاظ استعمال ہوئے نا قضائے حاجت کے لیے، وہ ہے الغائط، غائط کے الفاظ۔ حالانکہ غائط کو عربی زبان میں کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں غائط کہتے ہیں المطمئن من الارض، زمین کی جو نرم جگہ ہوتی ہے نا اس کو غائط کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے علم میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وضو کا ارادہ فرماتے تو اپنے ساتھ ایک نیزہ بھی رکھتے، تھوڑا سا زمین کو کھود کر نرم کر لیا کرتے، کیونکہ اگر زمین سخت ہوگی تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں وضو کے قطرات جسم کی طرف واپس نہ آئے، تو نرم زمین کا انتخاب کیا کرتے قضائے حاجت کے لیے۔ تو وہ جو نرم زمین ہوتی تھی نا اس کو کہتے تھے الغائط۔ کانو ینتابونہ للحاجہ، وہ صحابہ کرام، وہ لوگ قضائے حاجت کے لیے اس زمین کا انتخاب کیا کرتے۔ فَقَنَوْا بِهِ عَنْ نَفْسِ الْحَدَثِ، تو وہ قضائے حاجت کو بھی غائط کہنا شروع ہو گئے، نرم جگہ غائط۔ دیکھا کتنا شرم و حیا والے الفاظ ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر ہم بستری کے لیے الفاظ کیا استعمال ہوئے جی؟ او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھوؤ، لمس۔ تو یہ بڑی پیاری دین اسلام کی حیا ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ کراہیتاً لذکرہ بخاص اسمی، اس خاص عمل کا نام لینے کو ناپسند کرتے ہوئے انہوں نے وہ نرم جگہ کا نام غائط کو ہی قضائے حاجت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور امام صاحب فرما رہے ہیں والمراحیض، مراحیض جو ہے نا جمع المرحاض، مرحاض کی جمع ہے وَهُوَ الْمُغْتَسَلِ، یہ وہ جگہ جہاں پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ وَهُوَ أَيْضًا كِنَايَةٌ عَنْ مَوْضِعِ التَّخَلِّ، اور اصل میں مراحیض بھی کنایا ہے اس جگہ سے جس جگہ پر خلا علیحدہ ہوا جاتا ہے، جس جگہ پر علیحدہ ہوا جاتا ہے نا، مراحیض بھی اسے کنایتاً استعمال ہوا ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں
رقیت یومن علی بیت حفصہ تھا. تو چلے دیکھتے ہیں اب آپ کا کتنا مطالعہ ہے. بتائیے حضرت عبداللہ اور حضرت حفصہ کا آپس میں کیا تعلق تھا, کیا رشتہ تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حفصہ کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ کہتے ہیں مرتبہ میں حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, مطلب دور سے دیکھا, یقضی حاجتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر رہے ہیں, مستقبل الشام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو ہے وہ شام کی طرف ہے, مستدبر الکعبہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کعبہ کی طرف ہے. حدیث کو سمجھیے, پیٹھ کعبہ کی طرف اور رخ شام کی طرف. حالانکہ پچھلی حدیث میں تو کہا گیا کعبہ کی طرف نہ رخ کرنے نہ پیٹھ کرنی ہے. اصل میں یہ جو حضرت عبداللہ نے دیکھا تھا نا, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ تھی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ قضائے حاجت کر رہے تھے. تو اگر انسان کسی تعمیر کے اندر ہے, مطلب جیسے کہ موجودہ دور میں دیواروں والے واش روم وغیرہ ہیں, اگر وہاں پر قبلے کی طرح پیٹھ ہو بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں اگر باہر ہے, کھلی جگہ پر ہے, تو پھر نہ رخ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی نا آپ کو حدیث کی؟ ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں جی کن کے جو آباد درست ہے. بارک اللہ فیکم. صرف پہلے 3 لوگوں کا نام لیا جائے گا. محمد احسان ہے, سسٹر لبنہ شاہد ہے, اور سسٹر صوبیہ خرم ہے. بارک اللہ فیکم. بالکل ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ اور حضرت حفصہ کا آپس میں تعلق بہن بھائی کا تھا. 35 لوگوں کی طرف سے ماشاءاللہ درست جواب موصول ہوا. بارک اللہ فیکم. بالکل حضرت حفصہ جو ہے حضرت عمر کی بیٹی ہیں, اور حضرت عبداللہ بھی حضرت عمر کے بیٹے ہیں. اور حضرت حفصہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ام المؤمنین بھی ہیں. حضرت حفصہ ام المؤمنین بھی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہیں. اگلی حدیث حضرت انس بن مالک کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں داخل ہوتے, فاحمل انا وغلام النحوی اداوة من ماء وعنزة فیستنجی بالماء. تو میں اور میری طرح کا ایک خادم, بولے میں اور میری طرح کا ایک خادم, ہم دونوں کیا کرتے ہیں, ہم دونوں نے اٹھایا ہوا ہوتا تھا اداوة من ماء, اداوہ کہتے ہیں پانی کا برتن, اداوہ برتن, من ماء پانی کا, وعنزة, عنزہ کہتے ہیں برچھی کو. ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور اس کے آگے لوہا لگا ہوا ہوتا ہے, نیزہ نما برچھی کو کہتے ہیں. یہ وہی زمین کو نرم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور میری طرح کا ایک لڑکا, ہم نے پانی کا برتن اور ایک برچھی اٹھائی ہوتی تھی. فیستنجی بالماء, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کیا کرتے تھے. اور العنزہ کا کیا مطلب ہے؟ الحربۃ الصغیرہ, ایک چھوٹی برچھی کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. حدیث نمبر 15 کی طرف جائیے. عن ابی قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری, حضرت ابو قتادہ حارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ, کوئی اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے, نہ پکڑ کر رکھے دائیں ہاتھ سے, وَهُوَ یبول, اور وہ قضائے حاجت کر رہا ہے, وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, بیت الخلاء کے اندر بھی دائیں ہاتھ سے اسے مسح نہ کرے, وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ, اور پانی کے اندر سانس بھی نہ لے, جب پانی پی رہے تو سانس وغیرہ نہ لے. کیا مطلب؟ پہلے حدیث کے ابتدائی الفاظ تو بالکل واضح ہے نا, کیونکہ یہاں پر استنجے وغیرہ کا ذکر چل رہا ہے, بیت الخلاء کا تذکرہ چل رہا ہے, تو بتا دیا کہ قضائے حاجت کے بعد استنجے وغیرہ کے وقت میں شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوا جائے, اگر ضرورت پیش آتی ہے تو بائیں ہاتھ سے چھوا جائے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ دائیں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کھانے پینے کے لیے اور وضو وغیرہ میں دھونے کے لیے دائیں ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. تو قضائے حاجت میں اگر ضرورت پیش آتی ہے تو بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے. وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، اور برتن میں سانس نہ لے. مطلب اگر سانس لینے ہے تو برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک سانس کے اندر پانی پیا جاتا ہے اور پھر ظاہر بات ہے اس پانی پینے کے درمیان اگر سانس لینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ناک سے سانس اسی پانی کے اندر جا رہا ہے. بعض علماء نے اسی سے کہا کہ یہ جو تنفس ہے نا اصل میں یہ ناک کے ساتھ خاص ہے. حدیث کے اندر برتن میں پھونک مارنے سے منع نہیں آیا بلکہ سانس لینے سے منع آیا ہے. اور یہ خاص کر تب ہے کہ جب انسان کوئی لیکوڈ چیز کھا رہا ہے یا پانی وغیرہ پی رہا ہے تو برتن منہ کے ساتھ لگا کر ایک ہی سانس کے اندر پورا کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے, بیچ میں سانس نہیں لیتا. ایک تو یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور دوسرا اگر سانس لے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ناک سے کوئی گندگی وغیرہ بھی اس کے پانی میں جا سکتی ہے, یا کم از کم سانس اس کے پانی میں جا سکتے ہیں, ناک والا سانس. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے اگر تنفس کرنا ہے, سانس لینا ہے, تو برتن کو دور ہٹائیے, جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس کے اندر پانی پیا کرتے تھے. پانی پیا, ہٹایا, سانس لیا, ایک, پھر پانی پیا, یہ 2 مرتبہ ہوگی پانی پینا, پھر ہٹایا, سانس لیا, اور پھر تیسری مرتبہ پورا پانی پی لیا اور پھر ہٹا کر سانس لیا. تو اس پر عمل کیجئے, برتن میں سانس لینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. چلیے باب الاستطابہ کی آخری حدیث پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اور بڑی اہم ترین حدیث ہے آج کے لیے, مطلب آپ کی تمام حدیث میں جو سب سے سخت وعید والی حدیث ہے وہ یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس, چلیے جی بتائیے حضرت عبداللہ بن عباس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ سبقت لے جائیں, پہلے 3 لوگوں کا نام لیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس لیے کہ حضرت عبداللہ بھی صحابی تھے اور ان کے والد حضرت عباس بھی صحابی تھے. تو یاد رکھیے گا جب باپ بیٹا دونوں صحابی آئے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہما, اللہ ان دونوں سے راضی ہو. ایک ہو تو رضی اللہ عنہ, اور اگر زیادہ صحابہ ہیں تو رضی اللہ عنہم, ہم سب سے راضی ہو اللہ. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 40 کے قریب لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہوا. اللہ اکبر. میں حیران ہو رہا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں اکثر تو نہیں لیکن 50% لوگوں کا جواب درست نہیں ہے. میں نے حضرت عباس کا نہیں پوچھا تھا, حضرت عبداللہ بن عباس کا پوچھا تھا. شاید کہ آپ سوال سمجھنے میں یا پتہ نہیں میرے سے بولنے میں غلطی ہوئی یا آپ سے سمجھنے میں. سسٹر حفصہ عذرا میں جواب بالکل درست ہے, سب سے پہلے جواب درست آیا. محمد احسان ہے, جواب درست آیا ماشاءاللہ. اور اسی طرح علی الوی ہے, علی الوی, آپ کا جواب بھی درست آیا. سسٹر اسما امبرین ہے, آپ کا جواب بھی درست ہے, بارک اللہ فیکم. اور اس کے بعد بہت سے جوابات درست آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ 50 کے قریب جوابات آ چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کا تعلق تھا چچا زاد بھائی, مطلب کزن, چچا کے بیٹے, کیونکہ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, عباس بن عبد المطلب. ایسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو تھے ان کے بھائی تھے حضرت عباس, اور حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ. ٹھیک ہے, تو حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, عمر میں کافی چھوٹے تھے. کہتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے. فقالا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبانی, بے شک ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبانی فی کبیر, کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا. اما احدہما, ان میں سے جو ایک تھا, پہلے ترجمہ سن لیں اس کے بعد آتے ہیں شرح کی طرف. ان میں سے جو ایک تھا فکان لا یستتر من البول, وہ قضائے حاجت کے وقت اپنا بچاؤ نہیں کرتا تھا, قضائے حاجت کے وقت بچاؤ نہیں کرتا تھا.
وَأَمَّا الْآخَرُ اور جو دوسرا تھا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وہ دوسروں کی چغلی کھایا کرتا تھا. فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تر ٹہنی کو لیا. فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، شق کیا. فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ہر قبر میں ایک ٹہنی کو گاڑ دیا. فَقَالُوا انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا آپ نے یہ کیوں کیا، یہ عمل آپ نے کیوں کیا، کیوں دو ٹہنیوں کو لے کر ان کی قبروں میں گاڑ دیا. فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلہ یخفف عنہما شاید کہ ان دونوں سے تخفیف کی جائے، ما لم ییبسا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوتی، جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی نا، شاید کہ ان دونوں سے عذاب میں کچھ تخفیف کی جائے. اب آئیے حدیث کی شرح کی طرف. پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتا چلا کہ قبر کے دونوں لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اللہ کی وحی کے ذریعے. اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ کسی بڑے کام میں عذاب نہیں دیے جا رہے. کیا مطلب؟ کام تو بڑا ہے نا، ہے تو کبیرہ گناہ. پیشاب وغیرہ اعزکم اللہ اس کے قطروں سے نہ بچنا، قضائے حاجت کے بعد کرنے آپ کو نہ بچانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. چغلی کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو دونوں کام بڑے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؟ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کاموں کا کرنا کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. مطلب اگر وہ عمل کرنا چاہتے، یہ اگر قضائے حاجت کے وقت اپنے آپ کو بچانا چاہتا، یا وہ اگر چغلی سے بچنا چاہتا، تو یہ کوئی بڑے کام تو نہیں تھے. یہ مطلب ہے وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. ٹھیک ہے جی، مطلب ان کا کرنا بڑا آسان تھا ان کے لیے، وہ عمل کر سکتے تھے، بچ سکتے تھے ان کاموں سے. لا يستتر من البول. تو دیکھا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے نیزہ ساتھ رکھا کرتے، برچی وغیرہ ساتھ رکھا کرتے، جگہ کو نرم کر کے قضائے حاجت کیا کرتے کہ کہیں کوئی قطرات وغیرہ واپس پلٹ کر نہ آ جائے. تو یہ خاص کر جو آج کل کے ہمارے واش روم ہیں، جن کے اندر مطلب یا تو جو سخت ہوتے ہیں، یا پھر جو سیٹ والا واش روم ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کچھ پانی وغیرہ رکا ہوا ہوتا ہے. بہت خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات قطرات وغیرہ انسان کے جسم کی طرف واپس آئیں. اپنے آپ کو بچائیے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ان قبر والوں کو اس گناہ کی پاداش میں عذاب ہو رہا تھا. سمجھ آ گئی نا؟ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دو مسئلے یہاں پر ہے. نمبر ایک، وہ دونوں بندے مسلمان تھے یا کافر؟ تو صحیح یہ ہے کہ وہ دونوں مسلمان تھے، کیونکہ اگر وہ کافر ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان گناہوں کو تو ذکر نہ کرتے نا، ان کے کفر کو ہی ذکر کر دیتے، کیونکہ کفر اس سے بڑا گناہ تھا. تو وہ مسلمان تھے، لیکن کبیرہ گناہ ان سے سرزد ہوئے تھے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی کوئی قبر پر کوئی ٹہنیاں وغیرہ لگا سکتا ہے تاکہ قبر والوں کو عذاب نہ ہو؟ یا پھر جس طرح کے آج کے دور میں قبر پر اگر بتیاں وغیرہ جلائی جاتی ہیں اس نیت سے، یا دیے وغیرہ جلا دیے جاتے ہیں ہمارے برصغیر پاک میں خاص کر، یا پھولوں کی چادریں چڑھا دی جاتی ہیں، پھول وغیرہ ڈال دیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ان کے عذاب میں کمی ہوگی. کیا کوئی بھی ایسی صورت، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، اگربتیاں لگانا، دیے لگانا، کیا اس سے عذاب میں کمی ہوگی؟ نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا کہ اس کو عذاب ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا. غیب کی ایک بات ہی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ہمیں یہ کیسے پتا کہ انہیں عذاب ہو؟ ہم سمجھ رہے ہوں کہ اگربتی جلانی ہے یا ٹہنی لگانی ہے عذاب میں کمی ہو، اور بندے کی قبر کو جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہو حدیث کے مطابق، ہمیں کیا پتا اس کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں؟
نمبر 2 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس واقعے کے علاوہ یہ عمل کیا یا صحابہ کو ترغیب دلائی. نمبر 3 کیا صحابہ کرام ایسا عمل کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد؟ نہیں. کوئی ایک حدیث میں نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے یہ والا کام کیا. حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے سالوں تک زندہ رہے؟ 10 سال زندہ رہے. کیا ایک مرتبہ بھی ایسا انہوں نے کام کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کسی قبر پر کوئی ٹہنیاں رکھی ہوں کہ شاید ان کے عذاب میں کمی ہے؟ نہیں. اس حدیث کے جو راوی ہیں انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. تو پتہ چلا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتایا گیا اور آپ نے ہی ان ٹہنیوں کو رکھا اس نیت سے کہ شاید ان کے عذاب میں کمی ہو جائے. لعل امید کے لیے استعمال ہوتا ہے. امید ہے ان کے عذاب، یقین نہیں، کیونکہ یقین تو عذاب دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. میں اور آپ قطعاً کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عذاب ہوگا، نہ یہ کہہ سکتے کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ عذاب کا ہونا نہ ہونا یہ میری اور آپ سے متعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے پیارے الفاظ بیان فرمائے، لعلہ یخفف عنہما، شاید کہ امید ہے اس کی ان دونوں کی عذاب میں کمی کر دی جائے جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوتی. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج 10-11 حدیث کو مکمل کیا. تو انشاءاللہ آنے والے لیکچر کو ہم شروع کریں گے باب السواک سے، مسواک سے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ موضوع وغیرہ پر مسح کرنے کا بیان بھی آئے گا. تو اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.